معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، زندگی کے اندر انسان مختلف اعمال اور مختلف کام انسان سر انجام دیتا ہے۔ زندگی کا ہر لمحہ جو انسان کا ایک رأس المال ہے اور آہستہ آہستہ یہ رأس المال، یہ سرمایہ گزر رہا ہے۔ رب کائنات نے زمانے کی قسم اٹھا کے، وقت کی قسم اٹھا کے، وقت کی جہاں اہمیت اور قدر کو اجاگر فرمایا، ساتھ ایک ایسی حقیقت کا اعلان فرمایا کہ دنیا میں بسنے والا ہر انسان ہی خسارے میں ہے، اس لیے کہ زندگی کی ہر گھڑی اور ہر لمحہ جو گزر رہا ہے، اگر تو انسان اس لمحے کو اللہ کی معصیت اور نافرمانی میں گزار رہا ہے تو پھر تو اس کے خسارے اور گھاٹے میں شک ہی کوئی نہیں۔ اگر انسان اس لمحے کو، اس گھڑی کو اور اس وقت کو، زندگی کی جو سب سے قیمتی متاع ہے، اگر اسے حرام کام میں نہیں، معصیت کے کام میں نہیں اور شیطان کی پیروی اور اتباع میں نہیں، بلکہ صرف جائز اور مباح کام میں انسان اس وقت کو گزار رہا ہے، تو پھر بھی خسارہ ہی ہے، اس لیے کہ اس مال سے، اس رأس المال سے اور اس سرمایہ سے اسے تو نفع کمانا چاہیے تھا، جبکہ یہ مال اور یہ سرمایہ جو قیمتی گھڑیوں کی شکل میں ہے، زندگی کے قیمتی لمحات کی شکل میں ہے، اس نے اسے صرف مباح کاموں میں، جائز کاموں میں، جہاں اس کو نہ کچھ فائدہ نہ کچھ نقصان، اگر یہ وقت اس انداز میں گزر رہا ہے تو پھر بھی انسان تو خسارے میں ہی ہے کہ اس کی زندگی تو گزر رہی ہے لیکن اس نے اس سے کچھ بھی نفع نہیں کمایا۔ پیارے بھائیوں، تیسری شکل کہ انسان اگر زندگی کی یہ قیمتی گھڑیاں اور قیمتی لمحات اللہ کی اطاعت میں گزار رہا ہے، رب تعالیٰ کو راضی کرنے والے کاموں میں ان اوقات کو بسر کر رہا ہے، تو یقیناً یہ خسارے سے تو بچ رہا ہے، لیکن ممکن ہے کہ ان گھڑیوں میں یہ اس سے اچھا کام کر سکتا تھا، اس سے بڑی نیکی کر سکتا تھا، اس سے زیادہ نفع کما سکتا تھا، لیکن اس نے تھوڑے نفع پر اکتفا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ انسان بھی خسارے میں ہی ہے، اس لیے کہ یہ زیادہ نفع چھوڑ کر زیادہ اعلیٰ اور زیادہ عظمت والے، زیادہ رب کے ہاں درجات کی بلندی کا ذریعہ بننے والے ان کاموں کو چھوڑ کر یہ ادنا نیکی، چھوٹی نیکی یا معمولی نیکی، معمولی درجے کا عمل، اس پر یہ اکتفا کر کے بیٹھ گیا کہ چلو یہی کافی ہے، اور اس میں محنت کی بجائے اس نے گویا کہ اپنی زندگی کے ان لمحات کو بھی نفع جس میں زیادہ کما سکتا تھا، تھوڑے پر اکتفا کر کے حقیقت میں یہ بھی خسارے میں ہے۔ اس لیے میرے رب نے کہا ان الانسان لفی خسر، ہر انسان ہی خسارے میں ہے۔ ہاں، اس خسارے سے بچنے والے، نیک عمل کرنے والے، وہ مومن، ایمان لانے والے اور حق بات کی تلقین کرنے والے، صبر کی تلقین کرنے والے، اللہ کے ہاں ایسے اعمال کو اختیار کرنے والے جو نہ صرف دنیا کے اندر بلکہ آخرت کے اندر انسان کی کامیابی کا ذریعہ بننے والے۔ پیارے بھائیوں، زندگی میں انسان جو کام کرتا ہے، جو عمل کرتا ہے، جو نیکی کرتا ہے، عمومی طور پر اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلی قسم کی نیکی وہ ہوتی ہے جس کا تعلق صرف اس کی ذات تک، اس کا نفع انسان کی ذات تک محدود ہوتا ہے، خاص طور پر اس میں وہ عبادات جن کا تعلق اس کے اور اس کے رب کے درمیان ہے۔ یہ انسان روزہ رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، رات کو تہجد پڑھتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، مسجد میں اعتکاف بیٹھ جاتا ہے۔ یہ ساری اس قسم کی عبادات جس کا فائدہ اور نفع یقیناً
بہت بڑا نفع ہے، اخروی کامیابی کے لیے ایسی نیکیوں کی ضرورت ہے، لیکن ان کا نفع اس کی ذات تک محدود رہتا ہے، اور دوسرے اعمال، دوسری قسم ان نیکیوں کی ہوتی ہے کہ جس کا نفع صرف اس کی ذات تک نہیں، صرف اس کی اولاد تک نہیں، صرف اس کی ذات تک نہیں، بلکہ اس کا نفع دوسروں تک بھی منتقل ہوتا ہے۔ وہ اعمال جس کے اندر ایسا پہلو موجود ہے کہ جس میں انسانیت کی ہمدردی ہے، خیرخواہی ہے، خدمت انسانیت ہے، خدمت خلق ہے، ایثار اور قربانی ہے، کہ انسان اپنے ذاتی مفادات کو پس پش ڈالتے ہوئے دوسروں کے مفادات، دوسروں کی ہمدردی اور خیرخواہی، اس کے لیے ایثار اور قربانی کا جذبہ، یہ اعمال، یہ دوسری قسم کے عمل ہوتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، اخروی کامیابی کے لیے جہاں پہلی قسم کے اعمال کی ضرورت ہے، وہاں ان اعمال کو بجا لانا یہ بھی انسان کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں، فرماتے ہیں ان فی قضاء حوائج الناس لذہ لا يعرفها الا من جربها۔ لوگوں، انسانیت کی ہمدردی، لوگوں کی خیرخواہی، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک، کسی انسان کے ساتھ ہمدردی کرنا اور کسی کے کام آ جانا، کسی کا فائدہ کسی کا کر دینا یا کسی کا کام اسے پایا تکمیل تک پہنچا دینا، فرماتے ہیں لوگوں کے کام آنا، اللہ کی قسم اس کے اندر رب نے جو لذت رکھی ہے، جو راحت اور سکون رکھا ہے، فرمایا اس کا اندازہ صرف وہی انسان کر سکتا ہے من جربها، جس نے عملی طور پر ان چیزوں کا تجربہ کیا ہوا ہو کہ اللہ رب العزت اس انسان کو پھر کس قدر لذت اور راحت نصیب فرماتے ہیں۔ اور امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں ففعل الخیر، اے مسلمان، اے رب کو ماننے والے، محمد الرسول اللہ کو آخری نبی ماننے والے، ففعل الخیر مہما استصغرتہ، نیکی جو بھی اللہ تجھے موقع دے دے کر گزر، اس لیے کہ تجھے کیا خبر ای حسنہ تدخلک الجنہ، کیا خبر کون سی نیکی تیرے لیے رب کی جنت کے داخلے کا ذریعہ بن جائے۔ پیارے بھائیوں، رب کائنات کو یہ عمل اور ایسے اعمال جس میں انسان کو صرف ذات کی فکر نہ ہو بلکہ دوسروں کی بھی فکر، یہ میرے رب کو بڑا پسند ہے۔ قرآن مجید میں ایسے واقعات موجود ہیں، سورہ یاسین کا وہ قصہ کہ ایک شخص جس کو اپنی قوم کی فکر تھی، نبیوں کے ساتھ ان پر ایمان لانے والا، جب قوم کو اللہ کی طرف بلایا کہ یہ لوگ جہنم سے بچ کر جنت کے راہی بن جائیں، شیطان کی عبادت سے نکل کر رحمان کے پیروکار بن جائیں، یہ جو جہنم کی طرف بڑھ رہے ہیں جنت کے راہی بن جائیں، جب یہ در قوم کے سامنے پیش کیا، لیکن قوم ایسی ظالم تھی، اسی کے جان کے اور خون کے پیاسے بنے اور اس کو شہید کر دیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے قیل ادخل الجنہ، اسے کہا گیا میرے بندے جنت میں داخل ہو جائے، قال یا لیت قومی یعلمون، ادھر جنت کی نعمتیں نظر آ رہی ہیں، اللہ کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے میرے بندے جنت میں چلا جا، اور اس کو اس وقت بھی فکر کیا ہے یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم کو پتہ چل جائے، کاش جن لوگوں نے مجھے شہید کیا، کاش ان لوگوں کو پتہ چل جائے کہ رب نے مجھے کیا انعام دیا ہے اور اللہ کی نعمتیں جنت کی شکل میں کس قدر عظیم ہیں، کاش وہ لوگ بھی اسی راستے پہ چلتے ہوئے جنت کے راہی بن جائیں۔ اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا اس لیے کہ یہ فکر بڑی عظیم ہے کہ صرف اپنی ذات کی فکر نہیں بلکہ پوری قوم کی فکر کہ اللہ سب کو جنتی بنا دے۔ پیارے بھائیوں، ایک چیونٹی، کیا حیثیت ہے چیونٹی کی، کیا ویلیو ہے، اتنی چھوٹی سی اللہ کی مخلوق، لیکن جب اس کی بھی یہ فکر بنی، یہ سوچ بنی، سیدنا سلیمان کے لشکر کو آتا دیکھ کر ایک چیونٹی نے یہ نہیں کہا کہ میں بل میں چلی جاؤں تاکہ میں بچ جاؤں، صرف اپنے خاندان، اپنی برادری، اپنے گھرانے کی فکر نہیں کی۔ قالت نملہ
یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. اے چیونٹیوں کی جماعت اور گروہ اور پوری جماعت کو مخاطب کیا، جلدی بلوں میں چلی جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں رونٹ نہ ڈالے. میرے رب کو یہ فکر بڑی پسند ہے پیارے بھائیوں، اس لیے کہ یہ نبیوں کی فکر ہے، یہ نبیوں کا درد ہے، نبیوں کا غم. صرف اپنی ذات، اپنا خاندان، اپنی برادری، چند افراد کی سوچ نہیں، بلکہ نبیوں کی فکر کیا ہے؟ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اس قدر غم، اس قدر صدمہ اللہ نے قرآن میں کہا میرے محبوب کہیں آپ اپنا نقصان ہی نہ کر بیٹھے. اس قدر آپ غم زدہ ہیں کس بات پر کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں تم جہنم میں چھلانگے لگا رہے ہو اور میں تمہیں پیچھے سے پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہوں کہ لوگوں جہنم سے بچ جاؤ. یہ فکر نبیوں والی جب کسی انسان میں آ جائے تو پھر میرا رب کیا کہتا ہے؟ من احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. لوگوں دنیا کے اندر اس انسان سے خوبصورت کلام، اس انسان سے خوبصورت کلمہ کسی انسان کا ہو ہی نہیں سکتا. دعا الی اللہ، جو لوگوں کو بلاتا ہے اللہ کی طرف، اللہ کی طرف بلاتا ہے. اس لیے کہ یہ سب سے بڑی کسی انسان کے ساتھ خیر خواہی ہے کہ آپ اسے شرک سے نکال کر توحید پہ لے آئیں، بدعات سے نکال کر اس کو متبع سنت بنا دیں. یہ سب سے بڑی ہمدردی ہے کہ شیطان کے پیچھے بھاگتے ہوئے اس انسان کو آپ رحمان کا محب اور محبوب بنا دیں اور اس کو اللہ کی راہ پہ اور اللہ کے دین کی طرف لے آئیں. یہ کسی کے ساتھ سب سے بڑی ہمدردی ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ دنیاوی امور میں بھی خیر خواہی کرنا، ان کے کام آنا، ان کے ساتھ ہمدردی کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی ایک دن صحابہ سے مخاطب فرمایا میرے صحابہ الا انبئکم من شرکم الا انبئکم بخیرکم من شرکم. 3 دفعہ آپ نے یہ کلمات دہرائے. میرے صحابہ میں تمہیں دنیا کے اندر اچھا انسان اور دنیا کا بدترین انسان کیا اس کے بارے میں نہ بتا دوں؟ تمہیں پتا چل جائے کہ اچھا کون ہے اور برا کون ہے. پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 3 دفعہ یہ کہا، صحابہ کہتے ہیں بلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ضرور بتائیے اچھا کون ہے اور برا کون ہے. اپنے آپ کو میں اور آپ بھی اس کسوٹی پر اور اس معیار پر اپنے آپ کو پرکھیے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ خیرکم من یرجا خیرہ ویؤمن شرہ. ایک ہی بات اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا میں بہترین انسان، اچھا انسان وہ ہے کہ جس سے لوگوں کو ہمیشہ خیر کی توقع ہو، کہ اس انسان سے کبھی بھی ہمارا نقصان نہیں ہوگا، میری عزت کا نقصان، میرے مال کا نقصان، میری جان کا نقصان، کسی قسم کی مجھے اس سے کبھی بھی نقصان اور شر کی توقع نہیں. یرجا خیرہ، اس سے ہمیشہ لوگوں کو خیر کی توقع ہو. اس انسان سے ہمیں خیر ہی ملے گی، بھلائی ملے گی، ہمدردی ملے گی، محبت ملے گی. یہ ہمارے دکھ درد کو بانٹے گا، یہ ہمارے غموں میں شریک ہوگا. یرجا خیرہ، اس سے ہمیشہ خیر کی توقع. وَيُؤْمَنُ شَرُّهُ، اور اس کے شر سے وہ بالکل بے خوف ہوں. نہ ان کو اپنے مالوں کے بارے میں اس سے ڈر ہو کہ کبھی موقع ملا تو یہ ہمارے مالوں پہ ہاتھ صاف کر جائے گا. نہیں، یؤمن شرُّهُ، عزت کا معاملہ ہو، مال کا معاملہ ہو، دنیا کی کوئی بھی بات، وہ بالکل اس انسان کے بارے میں بے فکر ہوں کہ ہمیں اس سے نقصان کا کوئی خدشہ نہیں. فرمایا یہ ہے اچھا انسان. اور برا کون ہے؟ فرمایا من لا یرجا خیرہ ولا یؤمن شرہ، جس انسان کے بارے میں اپنوں کو، بیگانوں کو، رشتہ داروں کو، غیروں کو، گلی محلے والوں کو، ہر انسان کو، فرمایا جس کے بارے میں لوگوں کو یہی خدشہ ہو کہ ہمیں اس سے خیر کی توقع کوئی نہیں.
جب بھی موقع ملے گا یہ ڈسے گا ہی، یہ تکلیف ہی دے گا، یہ ہمارا برا ہی چاہے گا، یہ نقصان ہی کرے گا، نہ اس سے عزت محفوظ نہ مال محفوظ۔ فرمایا جس انسان کے بارے میں لوگوں کی یہ سوچ ہو کہ ہمیں اس سے خیر کی کوئی امید نہیں اور اس سے تو ہمیں ہمیشہ شر کی ہی توقع ہے، فرمایا یہ انسان بدترین انسان ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اچھوں کی صف میں شامل فرما دے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق کے ساتھ معاملہ کرنے والے انسان کے ساتھ وہی معاملہ کرنے کا وعدہ کیا ہے، اور یہ اللہ کے نبی کی احادیث اور قرآن مجید کی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے کئی ایسی چیزوں کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا رب میری مدد کرے، فرمایا یہ اللہ کی مخلوق کی مدد کرے، اللہ کے بندوں کی مدد کرے، جب تک یہ اللہ کے بندوں کی مدد کرتا رہے گا میرا رب عرش والا خالق ارض و سما اس کی مدد کرتے رہے گا۔ من یکن فی حاجت اخی یکن اللہ فی حاجتی، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے کام میرا رب کرے، میرے کام اور میری ضروریات کو میرا رب پورا کرتا رہے، فرمایا یہ اللہ کے مخلوق اور اللہ کے بندوں کی ضرورتیں اور حاجات پوری کرتا رہے، عرش والا اس کی ضرورتوں کو اللہ خود ہی پورا کرتے رہیں گے۔ فرمایا من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو یہ چاہتا ہے کہ عرش والا میرے عیبوں پہ پردے ڈال لے، من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، فرمایا اس کے سامنے کسی کا عیب آ جائے، یہ اللہ کے بندوں کے عیبوں پہ پردے ڈال لے، رب کائنات صرف دنیا میں ہی نہیں بلکہ اللہ آخرت میں بھی اس کے عیبوں پہ پردے ڈالے گا۔ اور کیسے ڈالے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک مومن کو، جو مومن تو تھا ایمان والا لیکن دنیا کے اندر کچھ کمیاں کوتاہیاں بھی ہو گئی، تو رب کائنات اس کو اپنے پاس بلائیں گے اور رب کائنات اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ اس کے سامنے ظاہر کریں گے۔ وہ ڈر رہا ہوگا، خوف زدہ ہوگا کہ میں نے تو بہت بڑے بڑے گناہ بھی کیے ہیں، اگر وہ یہاں ظاہر ہو گئے تو کیا بنے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالی فرمائیں گے میرے بندے ان گناہوں پہ میں نے دنیا میں پردہ ڈالا، میں آج بھی ان پہ پردہ ڈال کے تجھے معاف کرتا ہوں۔ جو انسان یہ چاہتا ہے کہ میرا رب دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی میرے لیے آسانیاں پیدا فرما دے، میں یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، جو دنیا میں اللہ کے بندوں کے لیے آسانیوں کی راہیں پیدا کرتا ہے۔ ایک انسان کی فکر یہ ہوتی ہے کہ میں نے ہر ایک کو تکلیف دے کے ہی رکھنا ہے، ہر ایک کو پریشان ہی رکھنا ہے، ہر ایک کو تکلیف اور درد اور دکھ میں ہی رکھنا ہے۔ نہیں، آسانی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا تھا؟ سیدنا معاذ بن جبل اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہما کا جب یمن روانہ کیا، فرمایا یسرا ولا تعسرا بشرا ولا تنفرا، تو میرے صحابہ آسانیاں پیدا کرنا، اپنے ماتحتوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، یسرا ولا تعسرا، فرمایا جو انسان یہ چاہتا ہے اللہ میرے لیے آسانی پیدا کرے، وہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے، رب اس کے لیے آسانی پیدا کرے۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے میرا رب میرے لیے نرمی کرے، فرمایا وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ نرمی کرے۔ جو چاہتا ہے میرا رب میرے اوپر احسان کرے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، رب نے جب مخلوق کے اندر یہ ضابطہ رکھا ہے لوگوں جس نے تمہارے ساتھ احسان کیا تم اس کے ساتھ احسان کرو، یہ کیسے ممکن ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کرے رب اس کے ساتھ احسان نہ کرے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کائنات کے امام نے تو خلاصہ بیان فرما دیا، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، لوگوں تم زمین والوں پہ رحم کرو عرش والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ من لا یرحم لا یرحم، جو زمین والوں کے اوپر رحم نہیں کرتا عرش والا بھی اس کے اوپر رحم نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت ہمیں لوگوں کے ساتھ خیر خواہی والا معاملہ کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے دین کا خلاصہ لبے لباب
ایک لفظ میں آپ نے بند کیا. کیا فرمایا؟ الدین النصیحہ، الدین النصیحہ. لوگوں، دین کس بات کا نام ہے؟ النصیحہ، خیرخواہی کا نام ہے. دین ہمدردی کا نام ہے. دین اظہار اور قربانی کا نام ہے. کس کے لیے؟ فرمایا سب کے لیے، اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، کتابوں کے لیے، اور سارے مسلمانوں کے لیے اور عام لوگوں کے لیے، ہر ایک کے لیے ہمدردی اور خیرخواہی. یہ دین ہے. اور جس بندے کے اندر یہ چیز موجود نہیں، دوسروں کے دکھ کو دیکھ کر اس کے دل کے اندر ہمدردی کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا، اس کو تو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى. فرمایا مومنوں کی مثال تو ایسے ہے جس طرح ایک جسم ہوتا ہے کہ اگر اس جسم کے کسی بھی حصے میں تکلیف ہو، پورا کا پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے. فرمایا یہ مومنوں کی مثال ہے. آپس میں محبت، آپس میں ایک دوسرے کے لیے ہمدردی، آپس میں ایک دوسرے کے اوپر رحم، آپس میں ایک دوسرے کے لیے قربانی اور اثار. فرمایا مومن ایک دوسرے کے لیے ایک جسد واحد کی طرح ہوتے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو کما حقہ اللہ مومن بنا دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے کام آنا، اس کو بھی اللہ کے نبی نے بہترین صدقہ قرار دیا. آپ کسی مسلمان بھٹکے ہوئے کو راستہ بتا دیں، آپ کسی نبینے کو راستے پہ لگا دیں، آپ کسی انسان کو پانی پلا دیں، ایک گھونٹ پانی آپ اپنے برتن سے دوسرے مسلمان کے برتن میں پانی ڈال دیں، کسی کے ذرہ برابر بھی کام آ جائیں، راستے سے پتھر ہٹا دیں، کانٹا ہٹا دیں، کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو. میرا رب اتنا قدردان ہے، فرماتا ہے تم نے میری مخلوق کے لیے یہ حرکت کی، یہ قدم اٹھایا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ سارے اعمال اللہ اس کے لیے صدقات بنا دیتے ہیں. مال کا ہی صرف صدقہ نہیں ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں بھی انسان کے لیے صدقہ ہیں. پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت کے ہاں سب سے محبوب ترین عمل احب الناس الی اللہ انفعہم. اللہ کے ہاں مخلوق میں سب سے محبوب انسان وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کو سب سے بڑھ کے نفع دینے والا ہے. فرمایا احب الاعمال الی اللہ سرور تدخلہ فی قلب مسلم. فرمایا رب کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل یہ ہے کہ کسی مسلمان کے دل میں تمہاری وجہ سے اللہ خوشی پیدا کر دے. تم نے کسی کو دکھ دینے کی بجائے اس کے دل کے اندر خوشی پیدا کر دی. کسی یتیم کے سر پہ دست شفقت رکھا، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا، کسی مجبور مقہور مظلوم کی مدد کر دی جس سے اس کے دل میں خوشی پیدا ہو گئی. فرمایا یہ عمل رب کے ہاں سب سے محبوب عمل ہے. او تکشف قربا او تطرد عنہ جوعا او تقضی عنہ دینا. کسی کی تکلیف کو دور کر دیا، کسی کے قرض کی ادائیگی کروا دی، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا. لیکن کس لیے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. کھانا کس لیے؟ اس لیے نہیں کہ شکریہ ادا کرو. انما نطعمکم لوجہ اللہ، یہ تمہیں جو کھانے پیش کیے جا رہے ہیں صرف ایک اللہ کی ذات کو راضی کرنے کے لیے. لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. نہ تو تم سے جزاک اللہ کی ہمیں امید اور نہ ہم چاہتے ہیں، اور نہ شکریہ کے الفاظ کی ضرورت ہے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے. پیارے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک صحابی نے آ کے کہا تھا یا رسول اللہ میرا دل بڑا سخت ہے، دل بڑا سخت ہے، حل بتائیے. کائنات کے امام نے کیا نسخہ دیا؟ ان رجلا شکا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسوۃ قلبی. اللہ کے نبی نے فرمایا ان اردت تلین قلبک، میرے صحابی اگر چاہتے ہو اللہ پتھر دل کو نرم کر دے، فاطعم المسکین وامسح رأس الیتیم. پھر ایسا انسان جو بھوکا ہو، پیاسا ہو، فرمایا مسکین، ضرورت مند، محتاج، کوئی مزدور، کوئی ایسا غریب انسان جس کے پیٹ میں کھانے کی چیز نہیں گئی،
بھوکا انسان ہے اس کو کھانا کھلا. وامسح رأس الیتیم، اور وہ بچہ جس کا باپ بچپن میں اسے چھوڑ کے دنیا سے چلا گیا، جس کو ماں کی محبت نہیں ملی، باپ کی محبت نہیں ملی، اس یتیم کے سر پہ دست شفقت رکھ، اس کا سہارا بن. فرمایا اللہ تیرے پتھر دل کو رب کائنات نرم کر دیں گے. اللہ رب العزت ہمیں توفیق سے نوازے. اور کائنات کے امام نے تو اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے کہ لوگوں دوسروں کے کام آؤ، ہمدردی کرو، خیر خواہی کرو، ان کے لیے قربانی دو، اپنے جو مال ہیں ضرورت مندوں کے لیے اس مال کو بچا بچا کے نہ رکھو، اس لیے کہ دنیا کے اندر انسان نے یہ مال سب کچھ یہیں چھوڑ کے جانا ہے، بلکہ اللہ کے لیے اس مال کو خرچ کرو، دوسروں کے کام آؤ. کتنا بڑا یہ کام ہے پیارے بھائیوں. مسجد نبوی جس کی زیارت ہر مسلمان کی تمنا ہے، اللہ ہر ایک کو مسجد نبوی کی اللہ زیارت نصیب فرمائے اور وہاں اللہ نمازیں نصیب فرمائے. کتنے دن کی نمازیں؟ 1 دن 2 دن نہیں، 1 مہینہ. اور وہ انسان جس کو اللہ 10 دن رمضان کے وہاں اعتکاف کی توفیق دے دے، کمال ہے وہ انسان، کتنا خوشبخت ہے وہ انسان. اور جس کو رب پورا مہینہ وہاں گزارنے کی توفیق دے دے. اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ لَأَنْ أَمْشِي مَعَ أَخِي الْمُسْلِمِ فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ شَهْرًا. لوگوں میں کسی انسان کے ساتھ اس کے کام کے لیے، اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے چند قدم کسی مسلمان کے ساتھ چلا جاؤں، اس کے کام کے لیے، مجھے کوئی مفاد نہیں، صرف اس کے کام کرنے کے لیے، اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے یہ چند قدم میں کسی مسلمان کے ساتھ چلا جاؤں، اس مسجد نبوی میں 1 مہینہ مجھے اعتکاف بیٹھنے سے زیادہ محبوب ہے. اللہ مجھے اور آپ کو بھی اللہ یہ فکر نصیب فرما دے. اللہ ہمدردی اور خیر خواہی اور اظہار اور قربانی کا جذبہ جو صحابہ کرام کے اندر اللہ نے کود کود کے بھرا تھا، کیا ان کے اندر جذبات تھے، کیسے انصار کی مہاجرین کے لیے قربانیاں، کیسے وہ پھٹے کپڑوں والے اور بے لباس، نہ گھر نہ بچے نہ بیویاں، سب کچھ قربان کر کے آنے والے، کیسے انہوں نے ان کے لیے اپنے باغات پیش کیے اور اپنا مال پیش کیا. صرف مال ہی نہیں، یہاں تک کہنے والوں نے کہا میری 2 بیویاں ہیں، ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزر جائے تم نکاح کر لینا. اس قدر ہمدردی اور خیر خواہی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے وہ واقعات ہمارے لیے نمونہ ہے. جب اللہ کے نبی کا مہمان ایک انصاری صحابی کے گھر گیا تو بیوی سے کہا ضیف رسول اللہ، یہ عام آدمی نہیں، اللہ کے رسول کا مہمان ہے. لا تدخری عنہ شیئا، کوئی چیز بھی کھانے والی چھپانی نہیں، بچا کے نہیں رکھنی. بیوی نے کہا گھر میں تو سوائے بچوں کے رات کے چند ٹکڑوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں. کہا وہی مہمان کے سامنے پیش کرنا اور بہانے سے چراغ بجھا دینا تاکہ ہم ساتھ بیٹھے محسوس کروائیں گے کھا رہے ہیں، کھائیں گے نہیں. یہ ہے مسلمان، یہ ہے ایثار. وَيُبْصِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اللہ میرے اور آپ کے اندر بھی انسانیت کا اللہ درد پیدا کر دے، ہمدردی اور خیر خواہی کے اللہ جذبات پیدا فرما دے اور یہ فکر نصیب فرما دے. صرف اپنی ذات نہیں، اپنی اولاد نہیں، صرف اپنا گھر نہیں، بلکہ پوری قوم، پوری امت، پوری ملت اور انسانیت کا درد اور ہمدردی. لیکن یاد رکھیں یہ سب کچھ کام آتا ہے جب عقیدہ توحید ہو، اللہ کی ذات پر پختہ یقین اور ایمان ہو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی مانا جائے اور آپ کی اطاعت میں زندگی گزاری جائے. وگرنہ قیامت والے دن وہ کفار جنہوں نے ساری زندگی خدمت انسانیت اور خدمت خلق کا درس بھی دیا، اپنا مال بھی لٹایا، کائنات کے امام نے فرمایا رب کے ہاں 1 ذرہ برابر بھی صلہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ آخرت رکھی ہی اللہ نے ایمان والوں کے لیے ہے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ.